اچھا، پھر اسی طرح سنت یہ ہے کہ ایک عضو کو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لے. مثلاً ایک آدمی نے چہرہ دھو لیا، اب اتنا ٹائم نہ لگائے ہاتھ دھونے کے لیے، پیر دھونے کے لیے کہ چہرہ ہی خشک ہو جائے. اتنا ٹائم بیچ میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے. چہرہ دھو لیا، اب جلدی سے جلدی ہاتھ، پیر، سر وغیرہ جو باقی کی چیزیں ہیں ان کو جلدی سے ادا کر دینا چاہیے. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ ان کے قدموں پر ایک حصہ خشک رہ گیا تھا. آپ نے ان سے کہا کہ ارجع فاحسن وضوءک، جاؤ دوبارہ جاؤ اور اپنے وضو کو لوٹا دو، اچھی طرح سے وضو کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو دینا چاہیے. اسی طریقے سے سنت یہ ہے کہ جتنے اعضاء کو دھوئیں گے، چہرہ، ہاتھ وغیرہ، ان کو مل مل کے دھونا چاہیے. اچھی طرح سے چہرے کو بھی مل کر دھونا چاہیے اور ہاتھ، پیر وغیرہ ان کو مل مل کر دھونا چاہیے. چنانچہ ابن خزیمہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے دیکھا کہ فجعل يدلك ذراعيه، کہ آپ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو مل مل کر دھو رہے تھے. اس وجہ سے تمام اعضاء کو مل کر دھونا چاہیے. ایک سنت یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کریں. وضو کرنے میں ایک اہم سنت یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کریں. ضرورت سے زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے وہاں بیٹھ کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ما ھذا الصرف، یہ کیا اسراف کر رہے ہو، یہ کیا فضول خرچی کر رہے ہو؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افی الوضوء اسراف، کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ فرمایا نعم وان کنت علی نہر جاری، ہاں وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے. اگرچہ تم جاری نہر کے اوپر بیٹھ کر بھی وضو کرو تب بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کرو. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ضرورت سے زیادہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا سنت ہے. اب چوتھی مرتبہ کوئی دھوتا ہے تو چوتھی مرتبہ یہ ضرورت سے زائد ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب المسرفین. قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو فضول خرچی کا تعلق وضو کے پانی سے بھی ہے. اور اس میں علماء نے ایک بات اور سختی کی لکھی ہے کہ یہ اسراف والی بات اس وقت ہے جبکہ آدمی اپنے پانی سے وضو کر رہا، اور اگر مسجد کے پانی سے وضو کر رہا ہے تو مسجد کا پانی وقف کا پانی ہوتا ہے. مسجد کا پانی وقف کا پانی ہوتا ہے. مسجد کی تمام چیزیں وقف کی ہوتی ہے، تو مسجد کا پانی وقف کا پانی ہے. اس کا اگر کوئی ضرورت سے زائد استعمال کرتا ہے، فضول خرچی اس میں اگر کرتا ہے تو باقاعدہ گنہگار ہوگا، اور اس کی پوچھ ہوگی کہ اس نے جو ہے قوم کے پانی کا غلط استعمال کیا اور وقف کے پانی کا غلط استعمال کیا، تو اس کی باقاعدہ پوچھ ہوگی. تو لہٰذا اگر ہم مسجد میں وضو کر رہے ہیں تو خاص طور سے اہتمام کریں، کم سے کم پانی استعمال کریں. اور اپنا پانی بھی اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراف کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں. ہاں، یہ جو بات جو میں نے عرض کی کہ 3 مرتبہ سے زائد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عام طور سے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں ابھی تک خشک ہے، ابھی تک باقی ہے، ابھی تک صحیح سے دھلا نہیں. تو پھر 4 مرتبہ 5 مرتبہ، خاص طور سے جو ہے جب آدمی حوض میں اور تالاب میں وضو کرتا ہے تو اتنی مرتبہ کرتا ہے تو وہ وضو سے زیادہ اس کا غسل پورا ہو جاتا ہے، اتنا پانی استعمال کرتا ہے. تو اس کا جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کذل وضو، کہ یہ ہے وضو کا طریقہ. آپ نے پورا طریقہ بتلایا، فرمایا کہ یہ وضو کا طریقہ ہے. فمن زاد علی ھذا او نقص فقد اساء وظلم، کہ جو شخص اس سے زیادہ مرتبہ کرتا ہے تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا. برا کیا کب؟ جب اپنا پانی ہے تو برا کیا کہ فضول خرچی ہو گئی، اور اگر وقف کا پانی ہے تو اس نے ظلم کیا ہے کہ یہ گویا کہ وقف کے پانی کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو لہٰذا 3 مرتبہ میں اچھی طرح سے دھونے کی کوشش کرنا. اسی طریقے سے سنت یہ ہے کہ جو 2 اعضاء ہیں ان میں داہنی طرف سے شروع کریں. جیسے ہاتھ دھونا ہے تو پہلے داہنے ہاتھ کو دھوئیں گے، پیر دھونا ہے تو پہلے سیدھے پیر کو دھوئیں گے، اس کے بعد پھر الٹی طرف آئیں گے، کہ سنت طریقہ یہ ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو اپنی سیدھی طرف سے ابتدا کرو. اسی طریقے سے ایک سنت یہ ہے کہ فرض کی حد سے زیادہ دھونا چاہیے. جیسے ابھی بتلایا کہ فرض کی حد ہے کوہنیوں تک دھونا، تو اس سے زیادہ دھونا
یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فضیلت بتلائی کہ میری امت کو میں پہچانوں گا اعضائے وضو کے چمکدار ہونے سے، تو جس کا جتنا زیادہ عضو دھلا ہوا ہوگا اتنی چمک زیادہ ہوگی، تو اس کے اعتبار سے یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ فرض سے زیادہ آدمی کو دھونا چاہیے۔ اعضائے وضو میں ایک بات یہ ہے کہ اعضائے وضو کے دھونے میں کسی سے مدد نہیں لینا چاہیے، یعنی مثلا یہ کہ مجھے اپنا ہاتھ دھونا ہے تو میں اپنا ہاتھ دھونے میں، ہاتھ کے رگڑنے میں کسی خادم سے یا اپنی اولاد سے یا کسی سے، یہ ہاتھ دھونے میں کسی سے مدد نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے، اللہ کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وضو کسی کے حوالے نہیں کرتے تھے، یعنی خود اپنا وضو کیا کرتے تھے، کسی سے ہاتھ وغیرہ دھونے میں مدد نہیں لیتے تھے۔ ہاں البتہ اگر کوئی خادم ہے یا کوئی محبت میں آپ کا وضو کرنے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی لوٹے کے ساتھ وضو کرے۔ یہ تو اب وضو خانے سے ہم مجبور ہو گئے ہیں، ہم نل کے نیچے وضو کرتے ہیں، جس سے بہت سی سنتیں بھی ہماری ترک ہو جاتی ہے اور پانی بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن وضو کا صحیح طریقہ ہے لوٹے سے وضو کرنا۔ تو لہٰذا اگر کوئی جگ سے یا لوٹے سے وضو کر رہا ہے اور کوئی خادم اس پہ یعنی اس کے ہاتھ پر جو ہے پانی ڈال رہا ہے، پانی ڈالنے کے لیے کسی کی مدد لے لے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود آپ کو وضو کرایا اور آپ کو پانی ڈالا میں نے، تو پانی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی پانی ڈال رہا ہے تو وضو کرنے والے کے بائیں طرف کھڑا ہو، الٹی طرف کھڑا ہو، تاکہ وہ وہاں سے جب پانی ڈالے گا تو اس کو وضو کرنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح سنت یہ ہے کہ وضو کے جن اعضاء کو دھونا ہے اس میں ابتدائی حصے سے دھوئیں گے، جیسے جو ہے چہرہ دھونا ہے تو چہرے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، تو ہم پانی کو اس طرح سے چہرے پر ماریں گے نہیں، بلکہ منع کیا گیا ہے چہرے پر مارنا نہیں ہے، بلکہ پانی لے کر پیشانی کی طرف سے ڈالنا ہے۔ اسی طرح ہاتھ دھوئیں گے تو انگلیوں کی طرف سے ہاتھ کو دھونا ہے، پیر دھوئیں گے تو پیر کی انگلیوں کی طرف سے پیر کو دھونا ہے، یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وضو میں بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنا چاہیے وضو کے درمیان، بلکہ جیسے شروع میں عرض کیا کہ ہر عضو کے شروع میں اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ بھی ثابت ہے، اور پھر وضو کے بعد وضو کی دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ وضو کی دعا کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، یا یہ کہ یہ دعا جو دوسرے کلمے کے مشابہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پڑھنا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ اور ایک روایت میں یہ دعا بھی آتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ تین دعائیں وضو کے بعد احادیث میں آتی ہیں۔ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد یہ آتا ہے ایک مسئلہ، روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وضو کے بعد جو جسم پر جو پانی لگا ہوا ہے اس کو پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے، کہ رومال سے یا اور چیزوں سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں۔ تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں باتیں منقول ہیں۔ بعض روایتوں میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پیش کیا، وضو کے بعد یا غسل کے بعد کپڑا پیش کیا تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا، یہ بھی ملتا ہے۔ اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کا باقاعدہ ایک سفید رنگ کا کپڑا تھا جس سے آپ اپنے چہرے کو وضو کے بعد پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا دونوں باتیں ثابت ہے، البتہ افضل کیا ہے تو علماء نے کہا ہے افضل یہ ہے کہ نہ پوچھنا افضل، وضو کے بعد نہ پوچھنا افضل ہے، کوئی پوچھ لے حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک سنت ہے جس کو عام طور سے چھوڑ دیا جاتا ہے، بخاری کی روایت میں ملتا ہے کہ وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے اس کو کھڑے ہو کر پینا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اب ہم مجبور ہیں وضو خانے کی وجہ سے، تو وہاں پر بچے ہوئے پانی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن آدمی جب لوٹے سے وضو کرے گا تو اس سے جو بچا ہوا پانی ہوگا اس کو کھڑے ہو کر پینا، یہ سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اس میں بھی جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ وضو سے بچا ہوا پانی، اس سے مراد کون سا پانی ہے؟ تو دیکھو آدمی جب لوٹے سے وضو کرتا ہے تو اس میں بھی دو طریقے ہوں گے، ایک وہ لوٹا جس میں ٹونٹی ہوتی ہے اور اس سے پانی باقاعدہ گرتا ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے وضو کرنے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ لوٹا جیسا نہیں، کوئی اور دیگچے جیسا برتن ہے،
اب اس میں سے وضو کرنا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس میں باقاعدہ ہاتھ ڈبا کر آدمی وضو کرتا ہے، تو اس میں جو بچا ہوا پانی ہے اس کو بھی کھڑے ہو کر پینا یہ سنت ہے۔ تو خاص طور سے ہم اس کا اہتمام کریں کہ وضو سے بچا ہوا پانی اس کو کھڑے ہو کر پینے کی کوشش کرے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی لوٹے سے وضو کرے یا برتن سے وضو کرے تو ہی ہو۔ اسی طریقے سے ایک سنت جس کی طرف عام طور سے دھیان ہمارا نہیں جاتا ہے، بلکہ معلوم بھی نہیں ہے شاید بہت سو کو یہ سنت، کہ وضو کرنے کے بعد جب آدمی وضو سے اٹھتا ہے وضو کر کر، تو ایک سنت یہ بھی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد، مکمل وضو ہونے کے بعد جب کھڑے ہوتے تو کپڑے کے اوپر سے ہی اپنے شرمگاہ پر کچھ پانی چھڑک دیتے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ بعض مرتبہ شیطان جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ وضو کے سلسلے میں وسوسہ ڈالنے والا ایک مستقل شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے، ولہان، کہ وہ آ کر آدمی کو وسوسے میں ڈالتا ہے، ابھی تیرا وضو نہیں ہوا، ابھی یہ باقی ہے، یہ باقی ہے۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی وضو کر کے مکمل کھڑا ہوتا ہے تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں تیرا پیشاب کا قطرہ گر گیا، تو پیشاب کا قطرہ گر گیا تو اس لیے پھر آدمی سوچتا ہے واپس وضو کرنا چاہیے، تو بعض مرتبہ تو واقعتاً قطرہ گرتا ہے، بعض مرتبہ وسوسہ ہوتا ہے، تو اس وسوسے کو ختم کرنے کے لیے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اپنے کپڑوں کے اوپر سے پانی کو چھڑک دے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اب اگر گیلا پن محسوس بھی ہوگا تو خود ہی دل کہے گا کہ نہیں یہ تو پانی کا گیلا پن ہے، پیشاب کا قطرہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک اہم سنت جس کا ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے لیکن اہل عرب اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ بھی ایک اہم سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اتنا خیال رہے کہ جب مکروہ وقت اگر ہے، مکروہ وقت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے تحیۃ الوضو کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اسی وقت وضو کیا ہے تو اب وضو کے بعد فوراً چاہے مکروہ وقت ہی ہو تحیۃ الوضو کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک اہم سنت ہے، اہل عرب اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں اس کا بالکل بھی اہتمام نہیں ہوتا، اور اس کے فضائل میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا تو حضرت بلال سے پوچھا کہ کیا عمل ہے؟ فرمایا کوئی عمل ایسا خاص نہیں ہے، البتہ وضو کرنے کے بعد میں ہمیشہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر یہ دنیا میں ہے لیکن ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات احادیث میں یہ بھی آتی ہے کہ وضو کرنے کے لیے پانی کتنا استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے یہ بات تو آئی کہ ضرورت سے زائد استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، لیکن کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ پانی کی کوئی مقدار تو متعین نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی مقدار احادیث میں ملتی ہے کہ آپ کتنے پانی میں وضو کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو داؤد اور نسائی وغیرہ بہت سی روایتوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی میں وضو کیا کرتے تھے، 1 مد پانی میں وضو کرتے تھے۔ 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ تو تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 1 مد تقریباً آدھے لیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، آدھے لیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، اور آدمی اگر کوشش کرے تو یہ چیز ممکن ہے، آسان ہے، عملی طور پر کیا جا سکتا ہے کہ خاص طور سے آدھا لیٹر سے زیادہ یا 1 لیٹر ہی پکڑ لیجئے کہ 1 لیٹر کے بوتل آدمی لے لے اور اس میں اگر اہتمام سے اگر آدمی وضو کر لے تو مکمل اس کا وضو 1 لیٹر سے کے پانی میں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 1 مد میں وضو کیا کرتے تھے، 1 مد آدھے لیٹر سے کچھ زیادہ کا بنتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے، جہاں دیگر سنتوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں یہ بھی ایک اہم سنت ہے جس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔